بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، ہم نے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائیں۔ آج ہم بات کریں گے نیشنل اسمبلی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک میگا اسکینڈل جو سامنے آیا اور بہت سارے جو چہرے تھے جو بے نقاب ہوئے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ گزشتہ روز ہم نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا اور مختلف اداروں میں جا کے یہ رپورٹ کلیکٹ کی اور اس کے اوپر ہم نے گروپس میں ڈالا اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے یہی موقف اختیار کیا کہ آپ بہتر ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو پڑھیں اور ان ڈاکومنٹس میں جو لکھا ہوا ہے، جو حقائق ہیں، اس کے اوپر بات کریں اور ہمیں بھی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ دیں۔ تو اسی سلسلے کو رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ جو لوگ جو بار بار فون کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، تو یہ سارا موقف، یہ سارا جو کیس ہے ان کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا۔ تو یہ قصہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے جو سیکٹری صاحب ہیں، شفیق الرحمان صاحب، یہ سارا قصہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکٹری صاحب اپنی پاورز کو مس یوز کرتے ہوئے، ان کے پاس گاڑی نمبر تھی جو کہ بہت عرصے سے وہ اپنے استعمال میں رکھا ہوا تھا۔ اس گاڑی کا نمبر تھا ANK 776۔ یہ گاڑی وہ اپنے استعمال میں رکھی ہوئی تھی اور 10/1/2024 کو انہوں نے ایک FIR رجسٹرڈ کروائی تھانہ کراچی کمپنی میں، اور یہ مقدمہ نمبر تھا 37/24۔ اچھا، اس میں موقف انہوں نے دیا کہ وہ اور ان کا بیٹا سمیع اللہ صاحب جو ہیں، یہ کراچی کمپنی میں شاہ فوڈ پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے گاڑی پارک کی اور کوئی میڈیکل سٹور پہ گئے، وہاں سے انہوں نے میڈیسن خریدی اور جب وہ واپس آئے تو گاڑی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے جا کے کراچی کمپنی تھانے میں جا کے رپورٹ درج کرائی، یہی موقف لیا وہاں پہ کہ گاڑی جو ہے وہاں سے چوری ہو گئی ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات ہے کہ آپ کراچی کمپنی میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور وہاں سے گاڑی چوری ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی جاہل سے جاہل شخص جو ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ اسلام آباد میں سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہاں پہ کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا، نہ گاڑی وہاں پہ نظر آئی، نہ آپ نے یہ بھی جا کے IO کو بتایا کہ وہاں پہ جس میڈیکل سٹور پہ گئے تھے وہاں پہ کوئی CCTV لگے ہوں گے، آتے جاتے وہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو آپ نے وہ بھی جا کے ان کو نہیں دیا کہ بھی میں یہاں پہ گیا ہوں۔ یہ ایک فیک سٹوری تھی، یہ فیک جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا، اس کو ایکسپوز تب ہوا کہ جب تحقیق کی گئی اور جو IO تھا انہوں نے بھی اس کے اوپر جو دفعہ تھی وہ تھی 392 PPC وہ لگائی کہ جی گاڑی چوری ہو گئی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی کہ IO صاحب نے پوری انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور انہوں نے PPC 392 چوری کے الزام، چوری کی گاڑی یعنی ڈکلیئر کر کے یا ڈکیتی ہوگی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہانی۔ لیکن چیزوں نے رخ بدلا، چیزیں سامنے آئیں جب ایک درخواست جو ہے محمد کاشف توحید نائب صدر اور محمد شہزاد ظہور صاحب نے، جو ایگزیکٹو ممبر تھے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے درخواست ایک وہاں جمع کروا دی اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ تو سیدھا چوری اور ڈکیتی کا مقدمہ ہے نہیں ہے، یہ تو سیدھا بریچ آف ٹرسٹ کا میٹر ہے کہ ایک شخص جس کو سوسائٹی کے اعلیٰ عہدیداران میں شامل کیا جاتا ہے وہ گاڑی بھی غبن کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو درخواست دی، میں چاہوں گا ناظرین آپ کو وہ میں پڑھ کے سامنے رکھوں جو انہوں نے اس ٹائم تھانہ کراچی کمپنی میں جمع کروائی۔ یہ کہ شفیق الرحمان نیشنل اسمبلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کا سیکٹری ہے، جس نے اپنے زیر استعمال گاڑی نمبر 776 ANK جس کا چیسس نمبر یہ ہے اور فلاں اور رنگ سفید ہے، بغیر مینجمنٹ کمیٹی کے منظوری کے اپنے زیر استعمال گاڑی رکھی، جبکہ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات واضح تھی کہ مذکورہ گاڑی سوسائٹی کے روزمرہ کے معاملات میں استعمال ہوگی اور ذاتی استعمال میں نہیں لائی جائے گی۔ MC کے جو منٹس تھے اس کی کاپی بھی ساتھ دی گئی، مگر شفیق الرحمان نے سوسائٹی کے تمام قانونی ضابطے پس پشت ڈالتے ہوئے گاڑی اپنے زیر استعمال رکھی۔ وہ گھریلو استعمال ہوتی تھی، وہ اپنے ذاتی معاملے میں رکھتے تھے اور جو ان کا جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے، اور کمیٹی کے چند ممبران کے بار بار کہنے کے باوجود اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے خدشہ یہ ہے کہ اس گاڑی کو غائب کروایا گیا۔ یعنی انہوں نے یہ بڑا کلیئر واضح اس میں کہہ دیا کہ یہ جو گاڑی ہے وہ چوری نہیں ہوئی بلکہ یہ غائب کروا دی گئی ہے، جبکہ کمیٹی ان سے بار بار سوسائٹی کی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہی ہے لیکن کوئی مثبت جواب اب تک نہ ہوا، اور اب ممبران کو خدشہ ہے
کہ گاڑی خرد برد کر دی گئی ہے اور بدنیتی کے کرتے ہوئے FIR چوری کے جو ہے وہ تھانہ کراچی کمپنی میں درج کروا دی گئی۔ ناظرین، یہ درخواست جو دی تھی یہ کاشف توحید صاحب نے 21/2/2024 کو دی۔ بات بڑی واضح تھی کہ جب ممبر کمیٹی جو ہے وہ ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ گاڑی جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکتی، اور گاڑی کے چوری ہونے کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو چیزیں شواہد ہوتے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ اس کے برخلاف تھے کہ گاڑی چوری ہوئی ہے، کیونکہ جو IO تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ CCTV فوٹیج کی مدد لیتا، اس میڈیکل سٹور میں بھی جا کے دیکھتا، اور جہاں گاڑی کھڑی ہے وہاں کراچی کمپنی جو مرکز ہے وہاں پہ جگہ جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ عجیب و غریب کرنے کی کوشش کی، لیکن ایٹ دا اینڈ کچھ عرصہ پہلے جب یہ SSP انویسٹیگیشن صاحب نے شفیق الرحمان صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور جو ممبرز سوسائٹی تھے ان کو بھی بلایا ہوا تھا وہاں پہ، اور خاص طور پہ میں کاشف توحید صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ مدعو کیا، اور میں نے اس ساری چیز کو وہاں پہ بھی سنا کہ SSP صاحب نے کس انداز میں، جو سیکٹری صاحب ہیں شفیق الرحمان صاحب، ان کو واضح انداز میں تنبیہ کی تھی کہ گاڑی کی جو برآمدی ہے وہ جلد کروا دی جائے، اور لیکن اگر ان کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے تو گاڑی چوری ہونے کے یا ڈکیتی ہونے کے، تو اس کی جو ہے وہ ایکولنٹ اماؤنٹ جو ہے سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیجیے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے وہ شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ساری کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ لیکن شفیق الرحمان صاحب اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے، ان کی کوشش تھی کہ یہ FIR جو ہے اس کو کویشمنٹ کروا دیا جائے، اس کو ختم کروا دیا جائے، لیکن جب ثبوت آپ کے خلاف ہوں، چیزیں جو ہیں آپ اس کو ثبوتوں مٹانے کے اندر جڑ جائیں اور چیزیں جو ہیں برآمد نہ کریں، اور سوسائٹی کے جو معاملات ہیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے ان کو تباہ و برباد کریں۔ یہ صرف ایک گاڑی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے، جس کو ممبرز نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو اس سیٹ پہ بٹھایا، آپ الیکشن میں آئے، پہلے بھی آپ اسی سیٹ پہ تھے، آپ نے تباہ و برباد کیا اس پروجیکٹ کو، نیشنل اسمبلی کے بہت سارے پلاٹ جو ہیں وہ ری نمبر کر کے آپ نے اپنی پاکٹس بھری۔ آپ کی جب نیت نہیں بھری، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت نہیں بھرے گی تو آپ کے سامنے کوئی بھی ایسٹ سوسائٹی کا آئے گا تو آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی اپنا بنا لیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک میٹر جو ہے گاڑی کا تھا، یہ ایک چھوٹا میٹر ہے سوسائٹی میں، جیسے میں نے آپ سے اس دن بھی پوچھا جب یہ انکوائری تھی کہ آپ نے مجھے ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ میری فیملی کو بھی اس میں انوالو کیا گیا، جب آپ نے خود ہی لکھ دیا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا اور آپ کراچی کمپنی میں میڈیکل سٹور پہ گئے تھے، تو جب آپ نے خود اس کو اپنے بیٹے کو ساتھ شامل تفتیش کروایا تو کسی اور نے ان کو میرے خیال ہے نامینیٹ نہیں کروایا تھا، آپ نے خود ہی اس کو کروایا۔ جب فیملی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ جب اپنی فیملی کو خود شامل کریں گے اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور ممبران کا نقصان ہو رہا ہو جس میں، تو ہم پریورٹی ساتھ ممبران کو بھی اتنی دیں گے، کیونکہ یہ کسی کی ذاتی سوسائٹی نہیں ہے، نہ اس میں کسی ذاتی یاد کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے۔ یہ ممبران کی سوسائٹی ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی ہے، کوآپریٹو بائی لاز کو اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں اور کوشش کریں کہ اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں ان ممبران کے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے اس سیٹ پہ بٹھایا۔ میں آخر میں اسی کے کنٹینیو کرتے ہوئے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ کو جو کورٹ جو ہے وہ آنریبل جج جو ہیں شہزاد خان صاحب نے آپ کے نام ایک سمن بھیجا ہوا ہے، جو کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، لیکن لوگوں کو بہت کلیئرٹی نہیں ہے۔ گرفتاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پابند سلاسل کیا جائے، لیکن گرفتاری سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو 5/11/2025 کو 8:30 بجے ان کی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اگر آپ پھر بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوتے تو پھر پولیس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کو جیل بھی بھیجا جائے گا، آپ پہ سختی بھی کی جائے گی، اور آپ کو ہر اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا جس کو اب تک آپ چھپاتے رہے ہیں اور حقائق پہ پردہ ڈالتے رہے ہیں۔ اس تمام ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں، کوآپریٹو بائی لاز میں معاملات چل رہے ہیں، اسی میں جو سوسائٹی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گی، کسی ممبر کا ایسٹ جو ہے اس کو بیچے گی یا پلاٹوں میں رد و بدل کرے گی، تو اس کو جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج آپ سیٹوں پہ برجمان ہیں، آپ آج اداروں کو مینیج کرتے ہیں، آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نیب کو بھی مینیج کرتے ہیں، FIA کو بھی کرتے ہیں، کوآپریٹو کو بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ کچھ ٹاؤٹ ہیں ان کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہر غلط اقدام پہ آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ لوگوں پہ الزام لگیں تو آپ خود اس کو جسٹیفائی کریں، آپ ممبران کو انگیج کریں، میٹنگز کریں، ان کو پبلکلی ان کو انگیج کر کے آپ اپنی جسٹیفیکیشن دیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ عوام تو شور کرتی رہے گی، ہم اپنا جو کام ہے وہ کر کے جائیں گے اور کر رہے ہیں. اور سوسائٹیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کرنے میں اس لیے تلے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ رہیں گے ایسٹس، نہ ہوگی ڈیولپمنٹ، نہ بنے گے متاثرین کے مسائل کے حل، نہ ہوں گے پلاٹ. اور جب کوئی ایسٹ ہی نہیں ہوگا تو لائبلٹی کون لیتا ہے اپنے سر پہ؟ میں آخر میں ممبران سے یہی کہوں گا کہ جس حد تک یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو سوسائٹیوں میں برجمان بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرعونیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو فرعون بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ظالم ہے تو آپ بھی اتنی ہی ظالم ہیں، کیونکہ آپ اپنی آواز بلند نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا نہ شعور ہوگا، نہ ہم اپنے لیے آواز بلند کریں گے. میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میں نے بہت جگہ یہ بھی پڑھا کہ یہ جو H8 اور H11 کے قبرستان بھرے پڑے ہیں، یہ لوگ اپنے حق کے لیے اٹھتے نہیں تھے. ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم اپنے حق کے لیے نکلیں تو کہیں مارے نہ جائیں. لیکن آج دیکھیں کہ H8 کا قبرستان بھی بھرا ہوا ہے، H11 کا قبرستان بھی بھرا ہوا ہے، اور یہ سارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے اور دوسروں کے حق کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے نام جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں رکھتے ہیں. میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آج یہ شفیق الرحمان صاحب کا قصہ سامنے آیا، ان کے اوپر تو بریچ آف ٹرسٹ کا جو کیس ہے 406 اور 408 کا لگنا چاہیے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، تاکہ یہ راستے رکیں. یہ کرپشن کا راستہ تبھی رکے گا کہ جب ان کے اوپر کیس چلیں گے. حالانکہ ایک نارمل سی اپلیکیشن تھی، لیکن لوگوں نے پرسو کیا، لوگ اپنے رائٹ کے لیے لڑے، نیشنل اسمبلی کے لیے. وہ لوگ جن کو ایک سازش کے ذریعے اس مینجمنٹ سے آؤٹ کیا گیا، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ کاشف منظور صاحب کا ہے، جنہوں نے پچھلی مینجمنٹ میں آ کے لوگوں کے بہت سارے مسائل حل کیے، لوگوں کا ساتھ دیا، اور آج بھی سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن ان کو ایک فراڈ کے ذریعے، ایک دھوکے کے ذریعے اس نظام نے دھوکہ دیا کہ ان کو باہر رکھا جائے. اور وہ باہر رکھنے کا جو انجام ہے وہ یہی ہے، جنہوں نے یہ سازش کی تھی ان کو باہر رکھا جائے. آج ان کے جو کیسز ہیں یا ان کے خلاف جو FIR ہے، جو ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے سوسائٹی کے معاملات کو خراب کیے. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جو ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو 53 فارم ہاؤسز کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دیکھیے گا کہ اس کے بعد کیا ایسٹس باقی رہتے ہیں، کون اس میں مجرم ہے، کن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور کون آپ کے لیے کام کر رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو وہ تفصیل دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.